ناظرین، انس کلیکشن میں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نارتھ کوریا میں کم جونگ ان کے ساتھ غداری کرنے والوں کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ نارتھ کوریا میں 8 جولائی کے دن اگر کوئی ہنستے ہوئے نظر آ جائے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر اس ملک میں کوئی ہالی ووڈ یا باہر کے ملک کی موویز دیکھتا ہوا پکڑا جائے تو 6 شوٹرز گولیوں سے اسے چھلنی کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو نارتھ کوریا میں دی جانے والی 7 بھیانک سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 7، ڈیتھ بائی اسکواڈ۔ دوستو، یہ واقعہ 2022 کا ہے۔ نارتھ کوریا کے رہنے والے 2 لڑکے اپنے شہر میں ساؤتھ کوریا کی موویز کی کاپیز بنا کر بیچا کرتے تھے، لیکن نارتھ کوریا میں نہ صرف ساؤتھ کوریا بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک کی موویز دیکھنا یا بیچنا بین ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ ان دونوں ینگ لڑکوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ جب یہ دونوں لڑکے ساؤتھ کورین موویز بیچتے ہوئے پکڑے گئے تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا، اور یہ کرائم اتنا سنگین مانا جاتا ہے کہ فورن موویز دیکھنے اور بیچنے والوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے۔ ان دونوں لڑکوں کی عمر صرف 16 اور 17 سال تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا اور 6 شوٹرز کی ایک ٹیم نے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ پولیس نے ان بچوں کو مارنے کے بعد ان کی لاشوں کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا تاکہ وہ انہیں نوچ کر کھا جائیں۔ اس چھوٹے سے جرم کے لیے دنیا میں اتنی بھیانک سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، ڈاگ پنشمنٹ۔ دوستو، اپریل 2019 میں نارتھ کوریا کا لیڈر کم جونگ ان اپنے آفیشلز کے ساتھ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے بعد جب واپس آیا تو اسے اپنے 4 گورنمنٹ آفیشلز پر شک ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ان آفیشلز نے نارتھ کوریا یا کم کے بارے میں کوئی سیکرٹ انفارمیشن امریکہ کے آفیشلز کو سیل کی ہے، لہٰذا کم نے ان 4 کو مارنے کا حکم دے دیا، اور انہیں جس طریقے سے مارا گیا اسے سن کر کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ کم جونگ ان نے حکم دیا کہ ان 4 کو پہلے گولیوں سے چھلنی کیا جائے اور پھر ان کی لاشوں کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن یہ ڈاگ پنشمنٹ صرف پبلک کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ 2013 میں کم جونگ ان کے انکل چینگ سانگ تھیک کو بھی سیم اسی طرح سے پہلے شوٹ کیا گیا اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اصل میں اس کے انکل پر غداری کا الزام تھا، کیونکہ کم جونگ ان کو لگتا تھا کہ اس کا انکل اس سے وفادار نہیں ہے۔ نمبر 5، ڈیتھ بائی اینٹی ایئر کرافٹ گن۔ دوستو، 2015 میں کم جونگ ان کسی پریس کانفرنس میں سپیچ کر رہا تھا، اور اس سپیچ کے دوران اس کی کسی فوجی جنرل کی غلطی سے آنکھ لگ گئی اور وہ بیچارہ سو گیا۔ کم جونگ ان کو اس کی یہ حرکت اتنی بری لگی کہ اس نے اس جنرل کو اینٹی ایئر کرافٹ گن سے مارنے کا حکم دیا۔ اصل میں ایئر کرافٹ گن ایک ایسا ویپن ہے جس سے آسمان میں اڑنے والے پلین کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ کم جونگ ان نے اس جنرل کو اس گن سے مارنے کا حکم دے دیا تاکہ صرف پبلک میں ہی نہیں بلکہ بڑی پوسٹوں پر بیٹھے لوگوں میں بھی اس کے لیے خوف پیدا ہو جائے، تاکہ اس کے بعد کوئی بھی کم جونگ ان کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہ سکے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ 2016 میں نارتھ کوریا کے ایگریکلچر منسٹر ہوانگ من اور ایجوکیشن منسٹر ری یونگ جن کو بھی اس گن کے سامنے کھڑا کر کے شوٹ کرنے کا آرڈر دیا گیا۔ دراصل یہ منسٹرز کسی کرپشن میں ملوث تھے، لہٰذا انہیں نہ صرف ملک کا بلکہ کم جونگ ان کا بھی غدار قرار دے دیا گیا۔ دوستو، یہ یقین کرنا نہایت ہی مشکل ہے کہ کسی پلین کو تباہ کرنے والی گن کے سامنے ان آدمیوں کو کھڑے کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یقیناً یہ کسی نائٹ میئر سے کم نہیں ہے۔ نمبر 4، پبلک ایگزیکیوشن۔ دوستو، آپ میں سے بہت سارے لوگ پبلک پنشمنٹ کے بارے میں جانتے ہوں گے، جیسے پرانے زمانے میں جرم کرنے والے شخص کو عین بازار میں کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ نارتھ کوریا کے اندر آج بھی یہ رول موجود ہے۔ اگر نارتھ کوریا کا کوئی بھی شخص غلطی سے بھی کم جونگ ان کی ڈس ریسپیکٹ کرے، اس کے خلاف بات کرے یا ملک سے بھاگنے کی کوشش کرے، کسی رول کو توڑے یا چھوٹی موٹی چوری ہی کیوں نہ کرے، پولیس اسے فوری طور پر اریسٹ کر لیتی ہے، پھر اسے پبلکلی ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ اس سزا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پورے شہر کو جمع کیا جاتا ہے، پھر مجرم کو شہر کے چوک میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اسے سب کے سامنے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ مجرم کے پورے خاندان کو بھی بلایا جاتا ہے اور انہیں اس کے قریب لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ سب اسے مرتے ہوئے دیکھ سکیں۔ اگر اس کے خاندان کا ایک بھی فرد نہ آئے تو اسے بھی مجرم قرار دیا جاتا ہے، اس لیے ساری فیملی مجرم کی موت کا منظر دیکھنے کے لیے آتی ہے اور اسے اپنی آنکھوں سے موت کے گھاٹ اترتے ہوئے دیکھتی ہے۔ دوستو، مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے انس کلیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز فوراً مل جایا کریں۔ نمبر 3، پنشمنٹ فور اسمائلنگ۔ دوستو، اگر اسمائل کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا سٹریس دور کرتی ہے اور اسے خوش رکھتی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نارتھ کوریا میں لوگ اپنی مرضی سے اسمائل بھی نہیں کر سکتے۔ اصل میں نارتھ کوریا میں 8 جولائی کا ایک مخصوص دن ہے جس میں اسمائل کرنا سختی سے منع ہے۔ دراصل 8 جولائی 1994 کو کم جونگ ان کے دادا
किम इन सिन की डेथ हुई थी। और किम इन न सिर्फ किम जोंग इन के ग्रैंडफादर थे बल्कि नॉर्थ कोरिया के फाउंडर भी थे। और इसकी मौत वाले दिन हंसने पर मुकम्मल पाबंदी होती है और इस दिन पूरे नॉर्थ कोरिया में ना तो कोई बंदा किसी किस्म की कोई सेलिब्रेशन कर सकता है, ना ही च्युइंगम खा सकता है और ना ही इस दिन कोई ऊंची आवाज में बात कर सकता है। अगर गलती से भी पुलिस वाले किसी को हंसते हुए देख लें तो इसे जेल में बंद कर देते हैं और इतनी सख्त सजाएं देते हैं कि इसकी नस्लें भी याद रखेंगी। नाज़रीन, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक दफा पुलिस ने कुछ लोगों को 8 जुलाई वाले दिन हंसते हुए देख लिया था और इन्हें अरेस्ट करके सजाए मौत दी गई थी। बाज़ औक़ात तो ये अफसोस वाला दिन 11-11 दिन तक लगातार चलता रहता है और इस दौरान किसी को भी हंसने की इजाजत नहीं होती। नंबर 2, पनिशमेंट इन कोरियन जेल। दोस्तों, 29 दिसंबर 2015 को अमेरिका में रहने वाला एक स्टूडेंट जिसका नाम ऑटो वेम्बर था, वो नॉर्थ कोरिया में विजिट करने के लिए गया। 3 दिन ये नॉर्थ कोरिया के एक होटल में रहा और 2 जनवरी 2016 को जब ये अमेरिका वापस आने लगा तो जिस होटल में ये रह रहा था वहाँ से इसने एक पोस्टर चोरी कर लिया। वो इसे अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहता था लेकिन इसे होटल के CCTV कैमरे में देख लिया गया और पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। इस पर जासूस होने का इल्जाम लगाया गया और इसे कोआन लीसू जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, मैं अब आपको बताता चलूं कि कोआन लीसू जेल कोई आम जेल नहीं है बल्कि नॉर्थ कोरिया की सबसे ज्यादा खतरनाक प्रिजन में से एक है। इसके अंदर 1,20,000 कैदी मौजूद हैं और इस जेल में मुजरिमों को बहुत ही भयानक ज़हनी और जिस्मानी सजाएं दी जाती हैं और इन्हें इस तरह टॉर्चर किया जाता है कि वो सजा पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं। ऑटो को भी इसी जेल में रखकर सजाएं दी गई थी लेकिन अमेरिका के बहुत ज्यादा जोर डालने पर मार्च 2016 में ऑटो को रिहा करके अमेरिका भेज दिया गया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बेचारे पर जेल में इतने जुल्म किए गए कि अमेरिका वापस आने के सिर्फ 6 दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनके मुल्क में ऐसी कोई जेल भी मौजूद है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस और ऑटो वेम्बर की स्टेटमेंट से पता चलता है कि ये जेल किसी जहन्नम से कम नहीं है। नंबर 1, पनिशमेंट फॉर नॉट वोटिंग। दोस्तों, वैसे तो ये बात सुनने में ही अजीब लगती है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर इलेक्शंस भी होते होंगे क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि नॉर्थ कोरिया पर किम जोंग इन और इनकी आने वाली नस्लों ने ही हुकूमत करनी है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाती है और पब्लिक को मजबूरन किम जोंग इन को ही वोट देना पड़ता है क्योंकि इनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में वोट देना इतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। चाहे कोई शख्स मर ही क्यों न रहा हो, उसे किम जोंग इन को वोट देने तो आना ही होगा। अगर गलती से भी किसी शख्स से वोट मिस हो जाता है तो इसे मुल्क और किम जोंग इनका गद्दार करार दे दिया जाता है। गवर्नमेंट सबसे पहले तो इससे इसका घर छीन लेती है और फिर इससे इसकी जॉब भी ले ली जाती है। इसके बाद इलेक्शन खत्म होने तक इसे अंडर सर्वेलेंस रखा जाता है और फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद इसे अरेस्ट करके या तो इसे कत्ल कर दिया जाता है या फिर सारी जिंदगी के लिए इसे जेल भेज देते हैं जहां इसकी नस्लें भी किम जोंग इनको वोट न देने की सजा भुगतती हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।